نے خود نہیں کھولی بلکہ یہ کھلوائی گئی ہے۔ جب اللہ اپنے بندے میں سے کسی سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کرتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ آواز بس ایک ذریعہ ہے، اصل پیغام رب کی طرف سے ہے۔ تو اسی لیے اس ویڈیو کو دل سے سنو، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہو جو آپ کی دعاؤں کو قبول کروائے۔ اللہ خاموشی سے تمہاری مدد کر رہا ہے، یہ 4 نشانیاں نظر انداز مت کرو۔ جب لگے کہ اللہ خاموش ہے تو شاید کہ وہ تمہیں تب بدل رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی نہ سب کچھ تھم سا جاتا ہے، نہ کوئی راستہ بچتا ہے، نہ کوئی آواز آتی ہے، دعا بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، مگر لگتا ایسا ہے کہ جیسے اللہ خاموش ہو چکا ہے۔ اور اس خاموشی میں ہم خود سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ واقعی میری مدد کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، لیکن اس کی مدد کا انداز خاموش ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، اور وہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ آج سے ہم اس سفر میں شامل ہو رہے ہیں کہ ہم جانیں گے کہ جب اللہ خاموش ہوتا ہے تو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 1، تمہیں تنہا کر دیا گیا ہے۔ یہ تنہائی اچانک نہیں آئی، نہ لوگ ویسے بدل گئے، نہ رشتے ویسے ہی ختم ہوئے۔ یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے۔ تم دعا مانگتے تھے کہ دل کا سکون ملے، اور اللہ نے وہ سب کچھ تم سے ہٹا دیا جو تمہیں اپنی طرف سے دور رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں کا دور ہو جانا، کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ منصوبوں کا نہ بن پانا، یہ سب کچھ تم اکیلا کر کے اللہ تمہیں اپنے سجدوں کی طرف بلا رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب تمہیں اپنے پاس بلاتا ہے تو سب سے پہلے تنہائی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سجدے میں بہے ہوئے آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے۔ نشانی نمبر 2، یہ کہ تمہیں دل میں کچھ دنوں سے بے چینی ہو رہی ہے۔ پہلے زندگی جس طرح چل رہی تھی اب ویسے نہیں چل رہی۔ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو تمہیں پہلے خوشی دیتی تھی مگر اب سکون نہیں دیتی۔ تو پھر یہ بے چینی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تمہیں دنیا کی جال سے آہستہ آہستہ نکال رہا ہے۔ یہ بے چینی، یہ اکیلاپن تمہیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تم اصل میں اس دنیا کے لیے نہیں بنے۔ جب اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز بھی بجھا نہیں سکتی۔ یہ پیاس صرف سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے۔ یہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سے سکون میں بدلتی ہے۔ کیا دل میں وہ بے چینی ہے جسے آپ کسی سے بیان نہیں کر پاتے؟ تو خوش نصیب ہیں آپ، اللہ آپ پر خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ مایوس ہو کر پلٹ جاتے ہیں، لیکن جو تھم جاتے ہیں، رک کر اللہ کو دیکھنے لگتے ہیں، انہیں وہ مدد دکھتی ہے جو نظر سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ اگر اللہ خاموش ہے تو وہ غافل نہیں، بلکہ وہ تمہاری تقدیر خاموشی سے لکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ لپٹ کر روئے، مگر وہ خاموشی سے آنسو بہاتا رہتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو مجھے کب تک آزمائے گا۔ تو یاد رکھو کہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ نشانی نمبر 3، آزمائشیں بھر گئی ہیں اور تم خود کو کمزور سمجھنے لگے ہو۔ جب تمہارے آس پاس کی دنیا مسلسل ٹوٹنے لگی ہے، جب ہر قدم پر رکاوٹیں آئیں، جب کوئی دعا قبول ہونے کے بجائے اور رکاوٹیں آ جائیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہاری روحانی طاقت بڑھا رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اور تم صبر کرو، اور تمہارا صبر صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی تم یہ سوچتے ہو کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ مجھ سے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے خاص بندوں میں سے چنا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم برداشت کر سکتے ہو، کیونکہ وہ تمہیں خاموشی سے مضبوط کر رہا ہے۔ تمہاری خواب ابھی پورے نہیں ہوئے، تمہاری آنکھیں ہر رات بھیگتی ہیں، تمہاری دعائیں ابھی قبول نہیں ہوئی، اور اب دل تمہارا یہی کہتا ہے کہ بس اب اور نہیں، تو رک جاؤ، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہیں توڑ کر جوڑ رہا ہوتا ہے۔ جیسے لوہا آگ میں تپتا ہے تو تبھی وہ تلوار بنتا ہے، ویسے ہی تمہارا دل تپش سے گزر رہا ہے تاکہ وہ ایمان کے ہتھیار سے مضبوط ہو جائے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ جب تمہیں سب چھوڑ گئے تھے تو پھر بھی کوئی امید تھی
کیا تمہیں کوئی اور راستہ ملا تھا؟ تو یاد رکھو کہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاموش مدد تھی، نشانی تھی کہ وہ تمہاری مدد کر رہا ہے۔ ایسی مدد جو نہ شور کرتی ہے نہ اعلان، بس چپ چاپ تمہیں سنبھالتی ہے۔ اللہ آزماتا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ تم کمزور ہو، بلکہ اس لیے کہ تمہیں وہ روشنی ہے جو اللہ اس دنیا کے اندھیروں میں چمکانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تمہیں مشکلوں سے گزار رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ تمہاری روح کو بلند کر رہا ہوتا ہے، تمہیں ایسی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے جو صرف آزمائش سے ہی آتی ہیں۔ صبر، یقین، عاجزی، شکر، یہ سب نعمتیں اللہ تمہیں خاموشی سے تمہارے میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف تیسری نشانی تھی، مگر یہ نشانی تمہارے اندر سب کچھ بدل سکتی ہے۔ چوتھی نشانی جو اللہ کے بہت قریب ہونے کی علامت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جانیں گے کہ اللہ کی خاموش مدد کیسے تمہارے نصیب کو بدل دیتی ہے۔ ابھی ہار نہ مانو۔ اللہ شاید خاموش ہو، مگر وہ تمہاری ہر ہر آنسو دعا سن رہا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹنے لگے تو اللہ تمہارے قریب آنے والا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل ٹوٹنا نہیں بلکہ اللہ کے قریب جانے کے لیے نرم کیا جاتا ہے۔ جب انسان ہر چیز سے تھک ہار کر اللہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے اللہ بس اب تو ہی ہے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے تب اللہ تمہیں اپنی آغوش میں لینے آتا ہے۔ یہ نشانی نمبر 4 ہے۔ تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے زیادہ یاد کرنے لگے ہو۔ یہ وہ نشانی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ وہ کمزور ہو چکا ہے، مگر اللہ اصل میں اس کے دل کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے سن رہا ہوتا ہوں۔ تو یعنی جب تم درد سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو تو نہ صرف وہ تمہیں سن رہا ہوتا ہے بلکہ تمہارے قریب آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم خوش دکھائی دیتے ہو مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو، آنکھیں تمہاری دعائیں سے بھیگی بہتی ہیں مگر زبان خاموش ہوتی ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کیا حال ہے۔ تو یہی وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے سب سے خاص طریقے سے تمہارا قرب بڑھاتا ہے۔ وہ دنیا سے سب توجہ ہٹا کر تمہیں اپنی طرف کرتا ہے۔ جب سب نے تم سے انکار کر دیا تو تب تم نے اللہ تعالیٰ سے دل کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ جب کوئی ساتھ نہ رہا تو تم نے سجدوں میں دیر لگانا شروع کر دی۔ جب دل رویا تو زبان پر یا اللہ آیا۔ یہ سب تبدیلیاں اللہ کی نشانی تھی اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یعنی وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہ خاموش آنسو سننے والا ہے، وہ تمہارے اندر کے زخم کو بھی شفا دینے والا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم تنہا ہو تو نہیں، اللہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ جب تم خاموشی کا وہ تحفہ، جب تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ تحفے کھولتا ہے جو تم نے کبھی مانگے بھی نہ تھے۔ دل کا سکون، اندر سے پاکیزگی، دعاؤں کا قبول ہونا، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو دل کے ٹوٹنے کے بعد عطا کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں درد ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ خاموش ہے، تو آج ہم اپنی طرف سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، وہ تمہیں ابھی بھی سن رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ بے شک اسے اپنے سجدوں اور نمازوں میں یاد رکھو، کیونکہ نماز ہی ہر چیز کا حل ہے۔